روزے میں اگر کوئی آدمی بھول کر کھا لے پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹنے کے اسباب اس سے پہلے ذکر کیے گئے، اگر کوئی آدمی بھول کر کھا لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کوئی آدمی وضو کرتے ہوئے غسل کرتے ہوئے روزہ تو یاد تھا لیکن غلطی سے حلق کے نیچے پانی چلا گیا، جیسے گلی کی پانی چلا گیا، ناک میں پانی لیا اور دماغ تک پانی پہنچ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ رمضان کے بعد اس کی وہ قضا کرے گا، اسے گناہ نہیں ہوگا، غلطی سے ہو گیا ہے تو روزہ تو نہیں رہے گا، لیکن روزہ ٹوٹ گیا یہ سمجھ کر کھائے پیے نہیں بلکہ اسے رمضان کے احترام میں ایسے ہی گزارنا ہوگا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک اور مرتبہ ذکر کروں کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کھا لے پی لے، چاہے پیٹ بھر کر ہی کھا لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ بھول کر کھائے۔ لیکن کسی کو روزہ تو یاد تھا لیکن غلطی سے پانی منہ میں لے کر کلی کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے ناک میں پانی لیتے ہوئے دماغ تک پانی پہنچ گیا یا جو ہے حلق سے نیچے پانی پہنچ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ رمضان کے بعد اس کی ایک روزے کی قضا وہ کرے گا۔ کسی کو وقت کے معلوم کرنے میں غلطی ہو گئی، مثلا 4:57 پر 57 پر 4:57 پر 58 پر سحری ختم ہوتی ہے لیکن وقت نہیں معلوم ہوا، کھاتا رہا یہاں تک کہ بعد میں اگر دیکھا کہ وقت زیادہ ہو گیا 5 منٹ 10 منٹ تو اب اس آدمی کا روزہ نہیں رہا، اس لیے کہ وقت کے بعد ہی کھایا ہے، اگرچہ کہ اس آدمی کو پتہ نہیں چلا لیکن کھایا اس وقت ہے جب صبح صادق ہو گئی ہے تو اب اس آدمی کا روزہ نہیں ہوا، لہٰذا رمضان کے بعد ایک روزے کی قضا کرے۔ اسی طرح افطار میں جو ہے وقت معلوم نہیں ہوا، ایسی جگہ تھا جہاں سے وقت معلوم ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا تو جلدی افطار کر لی یہ سمجھ کر کے وقت ہو گیا تو تب بھی اس کا روزہ نہیں رہا اور رمضان کے بعد اس کی قضا کری۔ اور آدمی جس وقت جہاں ہو اس وقت کا اعتبار ہے، جس وقت جہاں موجود ہو اس وقت کا اعتبار ہے۔ ایک آدمی زمین پر ہے تو اس کے لیے اتنا وقت ہے کہ 6:33 پر افطار ہو رہا ہے، لیکن کوئی آدمی ہوائی جہاز پر ہے تو 6:45 پر افطار اس کا ہو رہا ہے تو نیچے وہ سمجھے کہ نیچے والے لوگ 6:33 پر افطار کر رہے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں تو نہیں، بلکہ اس کو اس وقت کا وہاں کا اعتبار کرنا ہوگا، اس لیے کہ اس کو تو سورج نظر آ رہا ہے اوپر، سورج غروب نہیں ہوا ہے اس کے لیے تو اس آدمی کے لیے اسی وقت کا اعتبار ہوگا جہاں وہ موجود ہے۔ اسی طرح سعودی عرب میں رہنے والا یہاں آ جائے تو یہاں کے روزے اور وقت کا اعتبار کرنا ہوگا، یہاں والے اگر وہاں چلے جائیں تو عید اور روزے اور تراویح میں اس وقت کا اعتبار ہوگا جو وہاں جس ملک میں موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر شکر اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الصحة والسلامة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين